تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رسول عربی لے کر حاضر ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو کیوں نہ دلوں کی کلیاں کھل اٹھیں۔ نبی پاک کی ولادت کے وقت کے شاندار واقعات سنیں گے، کیونکہ اس رات جس ہستی نے دنیا میں قدم رنجہ فرمایا، اس کے بعد اس عالم کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس لیے آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن، اور عیسوی سال تھا 571 سن عیسوی، اور یہ 20 اپریل بنتی ہے۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے، اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ والد تو دنیا میں تھے نہیں جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر خوب نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ دادا بلائے گئے، حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا جو طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خوش خوش حرم کعبہ سے گھر تشریف لائے، والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگایا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب، یاد رہے ابو لہب نبی پاک کا بعد میں سخت دشمن ہوا، غیر مسلم تھا، مگر جب اسے بھتیجے کی خوشخبری ملی تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو اس گڈ نیوز، اس خوشخبری لانے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ ذرا یاد رہے، اس زمانے میں غلام کنیز جو تھے یہ ایک ویلتھ تھی، ایک مال تھا۔ گویا اس نے نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں اپنا کچھ مال خرچ کیا۔ اب جب ابو لہب دنیا سے چلا گیا، احادیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب ابو لہب کو دنیا سے جانے کے بعد اس کے جاننے والوں نے خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، ابو لہب وہ ہے ناظرین جس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک پوری صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب نبی پاک کا سخت دشمن تھا، مگر پیارے آقا کی ولادت کے وقت کچھ مال خرچ کیا، کچھ خوشی منائی، تو اسے کچھ نہ کچھ ریلیف، کچھ نہ کچھ عذاب میں تخفیف دی جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بڑی کمال کی اس حدیث کی شرح کے بعد گفتگو فرمائی کہ جب ابو لہب جیسا سخت کافر بھی نبی پاک کی ولادت کے وقت خوشی منانے کی وجہ سے اس کو عذاب میں کچھ تخفیف دی جاتی ہے، تو اگر کوئی نبی پاک کا امتی ہے، نبی پاک کو محمد بن عبداللہ سمجھ کر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ کر، اپنا آقا و مولا جان کر اگر ان کی خوشی مناتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، میلاد بناتا ہے، تو کیوں نہ اس کی قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے فضل و رحمت یعنی رب عز و جل نے جو مسلمانوں پر فضل و رحمت کیا اس پر خوشی منانے کا حکم دیا۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ جی ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن مجید سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا، ایک بار پھر سن لیجئے۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اللہ کا فضل جب ہو جائے، رب کی رحمت ہو، تو اس پر خوشی کرنے کا حکم تو قرآن دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانی چاہیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانا یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام ہمیں بتائیے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی رحمت ہے؟ تو قرآن ہی سے جواب آتا ہے کہ نبی پاک تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آئیے قرآن شریف سنتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ آقا تو سب سے بڑی رحمت ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ بہرحال نبی پاک کے چاہنے والے صدیوں سے ان کا میلاد مناتے آتے ہیں، اور آج بھی آل اراؤنڈ دا ورلڈ سب سے زیادہ مسلمان جس تہوار میں خوشی مناتے ہیں وہ نبی پاک کا میلاد ہی ہے، اور نبی پاک سے اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بچپن کے واقعات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے دودھ سے بھی سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنے قبیلے میں ان کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنا دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پلانے کا زمانہ گزرا۔ عرب کے لوگوں میں ایک دستور تھا ناظرین کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی نشو و نما کے لیے، تازہ آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، ولیجز میں بھیج دیا کرتے تھے، جہاں ان کو دودھ پلانے والی دائیاں بھی ہوتی تھیں، اس سے ان کی زبان بھی بڑی فصیح عربی ہو جاتی، کیونکہ آج بھی جو بگ سٹیز ہیں، جس کو آپ یوں کہیے کہ کاسموپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں، جس میں دنیا بھر کے لوگ آ جاتے ہیں رہنے کے لیے، مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں، تو جو اوریجنل لینگویج ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی جو گاؤں ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں، وہاں جو زبان ہوتی ہے وہ بڑی خالص رہتی ہے۔ امید ہے آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو عرب کے لوگوں کا بھی یہ دستور تھا اور ان کو اپنی عربی سے بڑا پیار ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گاؤں میں کچھ بچپن کا وقت گزاریں، تاکہ ان کی جو اسٹارٹنگ ہے، ایک تو آب و ہوا بھی اچھی ہو، پرفضا مقام بھی ہو، اور زبان بھی فصیح رہے۔ تو یہ عرب کے لوگوں کا دستور تھا۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماجرا بڑا عجیب تھا۔ آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں قحط تھا، میں خود بھی بڑی لاغر تھی، کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں، میرے اپنے جسم میں بھی دودھ کی بڑی کمی تھی، اور میں بڑی پریشانی کے عالم میں مکہ مکرمہ جب اور دائیاں بچوں کو لینے آئیں تو میں بھی ان کے ساتھ آئی، مگر میری حالت دیکھ کر، کمزوری دیکھ کر مجھے کسی نے اپنا بچہ نہ دیا۔ ایک بڑے نورانی چہرے والے بچے کو میں نے دیکھا، لیکن عموماً اس کو دائیاں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہ رہی تھی کہ ان کے والد نہیں تھے، اور ظاہر ہے جس کا والد نہ ہو تو بعض اوقات انعام و اکرام، یوں سمجھیے کہ اس کو اچھے پیسے نہیں ملتے، تو لوگ اس لیے نہیں لے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے میں ہی اس نورانی چہرے والے خوبصورت بچے کو لے جاتی ہوں، اور یہیں سے بی بی حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ حالات کیسے تبدیل ہوئے ناظرین، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ آج 1450 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے، آج بھی کتابوں میں بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام جگمگا رہا ہے۔ جب جب نبی پاک کی بات ہوتی ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ذکر بلند ہو گیا نبی پاک کی اس خدمت کی صلاح میں، نبی پاک کی اس خدمت کی برکت سے۔ سبحان اللہ، وہ شاعر لکھتے ہیں نا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ سبحان اللہ، نبی پاک کو جب وہ لے کر جاتی ہیں، اور اب جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خیمے میں جا کر دودھ پلانا چاہا، خود بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میرے جسم میں دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رضائی بھائی تھے، انہوں نے بھی شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ کا جو سفر تھا ناظرین، وہ بڑا بیزک تھا، بڑا کمال کا تھا۔ آتے ہوئے جو خچر جو ہے وہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا،
اب وہ خچر سب سے آگے ہے۔ ساتھ والے لوگ کہتے ہیں حلیمہ کیا وہی خچر جس پہ تم آئی تھی؟ مگر اب برکات نبوت کا ظہور ہو رہا تھا، نبی پاک کی یوں سمجھیے کہ برکتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ کیسا برکت والا بچہ لائی ہو اے حلیمہ جس نے تمہارے حالات ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر پہنچتی ہیں تو آپ فرماتی جیسے ہم گھر میں داخل ہوئے ہمارے گھر میں جتنے جانور تھے سب کے تھن دودھ سے خشک ہم چھوڑ کر گئے تھے، سب کے تھن جو ہے وہ یکایک دودھ سے بھر گئے، ہمارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ جب ہم نے ان تھنوں کو دوہا تو سارے برتن دودھ سے بھر گئے، گھر والوں نے بھی دودھ بہت شوق سے پیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی میرے شوہر نے بھی دودھ پیا اور ہم سب سکون کی نیند سوئے اور یہی گفتگو کرنے لگے کہ لگتا ہے ہمارے گھر میں کسی برکت والے کے قدم آ گئے۔ سبحان اللہ، ایسا سینیریو تبدیل ہوا اس پورے علاقے کا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اس زمانے میں کوئی لائٹ نہیں تھی، یاد رہے یہ صدیوں پرانی بات ہے، مگر پورے گاؤں میں آپ کا گھر جگمگایا کرتا تھا۔ لوگ صبح پوچھتے تھے اے حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہو کہ رات بھر تمہارے گھر سے روشنی آتی ہے؟ اور بی بی حلیمہ فرمایا کرتی کوئی اور چراغ نہیں ہے، ایسا نورانی بچہ لائی ہوں جس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلا کرتی ہیں۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کچھ اور بھی واقعات ہوئے۔ ناظرین ذرا بچپن کی کچھ اداؤں کو سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گہوارہ تھا، جو جھولا تھا، وہ خود بخود ہلتا تھا اور اس کو فرشتے ہلاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر جب اشارہ فرماتے تو چاند نبی پاک کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کیا کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان مبارک کھلی سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق آپ نے اپنے کپڑوں میں بولو براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین ایک پرٹیکولر ٹائم پر آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود آپ ان کے ساتھ کھیل میں تشریف نہ لے جاتے۔ وہ آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ یہ جواب دیتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بچپن تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہو گئے اور دستور کے مطابق بی بی حلیمہ سعدیہ کو اب انہیں واپس لوٹانا تھا بی بی آمنہ کے پاس، مگر ان دنوں مکہ پاک میں کچھ وبائی امراض پھیل گئے۔ محبت اور دیوانگی کی حد تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر والوں کو ہو چکی تھی۔ بی بی آمنہ سے عرض کیا کہ حضور مکے میں کچھ وبائی امراض ہیں، یہ بچہ کچھ اور دن ہمارے پاس رہنے دیں، اب ہم اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ بی بی آمنہ نے کچھ اور وقت کے لیے اجازت دے دی۔ نبی پاک کی نشو و نما عام بچوں سے بڑی سپیڈی تھی، بہت تیزی کے ساتھ آپ گرو کر رہے تھے، آپ کی نشو و نما ہو رہی تھی۔ اب آپ نے پوچھا کہ یہ روز صبح میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے، تو کہا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ یاد رہے ناظرین، بکریوں کو چرانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور نبی پاک نے بچپن ہی میں خصلت نبوت کا گویا اظہار فرما دیا۔ اور اب کیا ہوا؟ ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ نبی پاک کے ان کمالات میں سے ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بڑے بڑے کمالات ہوئے ان میں سے ایک ہے، اور وہ ہے شق صدر کا واقعہ۔ معاملہ یہ ہوا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے فرزند دمرہ یہ دوڑتے ہوئے ہانپتے کانپتے اپنے گھر آئے، کیونکہ یہ صبح صبح نبی پاک کے ساتھ چراگاہ کی طرف گئے تھے، اور آ کر کہتے کہ غضب ہو گیا، ہمارے بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے انہوں نے چت لٹا کر ان کے پیٹ کو، ان کے سینے کو پھاڑ دیا ہے، اور میں اسی حال میں انہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ اور آپ کے جو شوہر تھے ان کی تو ظاہر ہے کہ وہ بدحواس ہو گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر آرام سے تشریف فرما ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو اب آپ نے بتایا کہ 3 شخص آئے تھے، نہایت ہی سفید کپڑے تھے، صاف ستھرے تھے، میرے پاس آئے، مجھے لٹایا، میرے شکم کو، میرے سینے اور پیٹ کو چاک کیا، اور اس میں کوئی چیز نکال کر باہر نکالی اور کوئی چیز میرے شکم میں ڈالی، اور پھر اس شگاف کو سی دیا ہے، مگر مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان لوگوں کے لیے تو یہ بالکل نئی بات تھی نا۔ تو اب یہ گھبرائے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بچے کو واپس لے لیجئے۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ آپ تو بڑی محبتوں کا اظہار کر رہی تھی اور آپ چاہتی تھی کہ آپ اپنے پاس رکھیں، ماجرا کیا ہے؟
تو انہوں نے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی آسیب وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب جو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، سبحان اللہ، آپ فرماتی ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ اب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام حمل کے پھر ولادت کے جو حیرت انگیز واقعات تھے وہ سنایا اور انہیں سنا کر مطمئن کر دیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی گئیں، اور اب نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ ناظرین، یہ جو شک صدر ہوا اس کے بارے میں علماء نے بڑی خوبصورت ڈیٹیل ہمیں بتائی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو سینہ اقدس ہے اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا اور یہ 4 مرتبہ شک صدر ہوا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو نبی پاک کے ساتھ معاملہ سینہ چاک کر کے نور و حکمت کو جو بھرا گیا، یہ 4 بار ہوا۔ پہلی مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو یہ ہوا، یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوا، جس کا بھی ذکر ہوا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی پاک ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار شک صدر 12 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی جو پرآشوب شہوتوں کے خطرات ہیں اس سے آپ بے خوف ہو جائیں، سبحان اللہ۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا کیونکہ اب نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو رہا تھا اور آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں، اس لیے آپ کے سینے میں مزید نور اور حکمتوں کو داخل کیا گیا۔ اور چوتھی بار جو آپ کا شک صدر ہوا وہ شب معراج ہوا، کیونکہ اب دیدار الہی کا معاملہ تھا اور اس اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا کرنا مقصود تھی کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی کہ آپ کے سینے کو کس طرح حکمتوں اور نور سے بھرا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا، آپ بڑی پیاری التجا کرتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت کی بھی کیا بات ہے، جتنا سنتے جائیں محبت میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کی مبارک سیرت کو پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے